انسان زندگی میں جتنی بھی کر جائے، جتنی بھی کامیابیاں سمیٹ لے اور جتنا بھی بڑا انسان بن جائے، اسے کسی نہ کسی عقلمند ساتھی، کسی نہ کسی ناسا اور کسی نہ کسی اتالیق کی ضرورت رہتی ہے۔ وہ اتالیق اس کا باپ، بھائی یا دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی روحانی، سیاسی یا مذہبی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کوئی کتاب، کوئی فلم یا زندگی کا کوئی واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ، یہ کتابیں اور یہ واقعات انسان کی زندگی کو درست سمت پر ڈال سکتے ہیں اور اسے تباہی اور بربادی کا راستہ بھی دکھلا سکتے ہیں۔ کسی عقلمند انسان، کسی اچھے ہمسائے یا کسی اچھے دوست کا ملنا بھی خوش بختی کی علامت ہے۔ یہ خوش بختی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں مشورہ کرنا یا کسی کی رائے لینا شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ہر بندہ خود کو عقل کل اور تمام جملے علوم کا ماہر سمجھتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ 20 برس ایک ہی غلطی کر کے مسلسل نقصان اٹھاتا ہے۔ نہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، نہ اسے سدھارنے کے لیے کسی عقلمند ساتھی، دوست یا بزرگ کا مشورہ لینا گوارا کرتا ہے۔ حالانکہ ہمارے دین میں مشاورت کو بہت بڑی امانت اور افضل نیکی قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ امانت اور یہ نیکی ہم نے صرف کتابوں اور باتوں تک محدود کر دی ہے۔ مشورہ کرنا ہماری تربیت پر ناگراں گزرتا ہے اور اپنی غلطی کو درست کرنے کے لیے ہم مشاورت پر آمادہ نہیں ہوتے۔ گزشتہ دنوں لاہور نیوز کے پروگرام جاگو لاہور میں قاسم علی شاہ اسی موضوع پر خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ در حقیقت معاشرے کے اس بگاڑ اور عوام کے نفسیاتی، اخلاقی اور سماجی مسائل کی درستگی کی خاطر اگر کوئی شخص دل جمعی اور منظم انداز سے کام کر رہا ہے تو وہ قاسم علی شاہ ہے۔ قاسم علی شاہ بنیادی طور پر ایک استاد ہیں اور لاکھوں لوگوں کو کامیابی کا راز تلاش کرنے کے گر سکھا چکے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اچھے استاد نہ ہوتے تو کبھی اس قدر کامیاب اسپیکر اور پروفیشنل ٹرینر نہیں بن سکتے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے انجینئرنگ کی ڈگری لینے کے باوجود یہ سوچتے رہے کہ خدا نے انہیں کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی کھوج میں لگے رہے، ان کے اندر کا انسان انہیں مسلسل آواز دیتا رہا۔ بچپن ہی سے انہیں کتاب بینی کا شوق تھا۔ اوائل عمری میں تدریس کی طرف آ گئے۔ 45 منٹ کے ایک لیکچر میں 45 منٹ وہ موضوع سے متعلق پڑھاتے اور آخری 10 منٹ کے لیے طالبات کو مختلف نصیحتیں کرتے۔ وہ طالبہ کو والدین کا ادب کرنے اور صاف ستھرا رہنے کی تلقین کرتے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کھوٹا سکہ والدین کی دعاؤں سے سونا بن جاتا ہے، نالائق اور لائق ہو جاتا ہے، اور ایک گمنام انسان بھی شہرت اور عروج کی منزلیں پا لیتا ہے۔